ایک تو یہ کہا کہ کوئی جی نواب صاحب فرمائے کہ کیا یہ جڑا کنسنسس سیاسی کنسنسس سمجھی کرے ہیں کیا ان کے پیچھے ویل بھی ہے کہ کون کیونکہ ایسا وہ باہر بھی سبھی علی ڈنارے جو کرتی ہے ساری سرائکی کی مثال ہے کیا یہ کنسنسس جڑا جماعتیں کی تھی کہ کیا وہ چاس سے بھی صحیح کہ یہ صوبہ بڑھ میں نہیں سرائکی صوبہ بڑھ میں نہیں بات بولی ہی کیوں وہی گان میں کہتے ساتھ بتاؤ سرائکی انہوں نے کیا ایسا سرائکی اندر آپاسی کی کنسنسس ہے کہ کون سارے علاقے دے رہا ہے ان کے اتنے بھی سارے دانے جوہرہ کو سارے لیڈران کو سارے لوگوں کو توجہ دینی چاہیے کہ پہلے تو سارا اپنا کنسنسس ہونا ضروری وقت تمام جو جماعتیں ہیں سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں کا ہونا اگر کوئی یہ آکے کہ بھئی پنجاب کو بھی ٹو تھرڈ میجورٹی اس وقت جو صورت حال بنی کے لیے پی ٹی آئی کے چاہتی پئی کیا مسلم لیگ نون بھی چاہتی یا کیا ٹو تھرڈ میجورٹی ضروری ہے یہ فرق اللہ بابا صاحب جو سے جان کرے سن کیونکہ جڑے حصے بھی تو حصہ کرنے ہوں گے وہ تو کریں نہ چاہتی کہ سارا حصے پکڑے تھی میں اصل تو چاہتی ہوں جنہاں لوگاں علیحدہ تھی میں کیا جنہاں کو علیحدہ اثر تھی میں کیا وہ بھی چاہ سن کہ بھئی ہاں یہ لگے ہوئے آپ لوگ مختیار تھی میں عام طور پہ ترائے گراہ بھی کرتے ہوئے نا تے بدے گراہ بھی دے آپ کو ہونا سا آج تھی دے وہ بھی اچھی کر دے کیوں آج تھی دے کہ یعنی وہ صورت حال کم از کم انہا کوئی ایسا وے آؤٹ کرنا چاہیے کہ انہاں لوگاں دی ویل کے مطابق جلے رہنا صوبہ بڑھانا چاہتے ہیں انہاں دی ویل کو اہمیت ہونی چاہیے نہ کہ انہاں لوگاں دی ویل کو اہمیت جنہاں تھوڑا سا علیحدہ چیمنا چاہتے ہیں ان واسطے کیا سارے سرائکی جماعتاں کیا ہوگا سلوشن کر سکتے پی ٹی آئی وعدہ کی تھی کر دی انہوں کو ایک کمیٹی بھی بنائی ہے لیکن کیونکہ میں پارٹی دے حوالے نال میں نہ آیا یہ پارٹی دے پہلے نون لیگ نال آفر سا یہ الیکشن جائے باہر لوگ تو امید ہے کہ انہوں کرنا چاہیے انہوں کا وعدہ اور یہ ایک اور بھی پہلے ترائے مہینے دے اندر اساں کوئی نہ سلوشن گن کے آسو تو وہ حال تک اثر سرائکیاں نا یہ مثال ہوئے کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہری تیز رو کے ساتھ پہچانتا نہیں وہ بھی راہ پر ہوں میں وہ اللہ کرے کہ کوئی سا کو ایسا راہ پر بھی کو جو ایسا کو صوبہ کے نام ہے تا یہ حوالے نا اساں کو سرائکیاں کو یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ ہر اساں سیاست دانا مقرر نہیں میں اکثر صوبے کی گاہ کرا گا کیونکہ سارے ادیبان دانشوران اور شاعران صوبے کی گال کو دلے ان سٹیج کے گین گئے کہ ساری نوجوان نسل آخر نہ پڑیے کہ سب ایک صوبہ چاہیے رہے گا پران سیاست دانا گال کی تھی انہوں نے موڈ دے ان کا روز زیادہ کریڈٹ دیا ان صوبے کی گال کو اکھر پڑھنا گئے وہ سارے دانشوران ہوئے سارے شاعران ہوئے اور سارے مقصد انہوں لوگوں ہوئے جو ان کے پیچھو کھڑے ہیں وقت اساں سیاست دانا دے عوام کا موڈ ڈیٹے اساں کی گال کی تھی بھارت سرائکی صوبہ بڑھنا ضروری ہے اور میں تو یہ بھی آسا نہیں جو کچھ لوگ آتے ہیں سرائکی نہ ہو سی تو جو لسانیت دی بو آنی تو لسانیت دی کیوں بو آنی اگر پنجاب کا صوبہ پنجابیاں کا پنجاب تھی سکتے بلوچاں کا بلوچستان تھی سکتے پختونہ کا پختونخوا تھی سکتے تو سرائکی بولنے والے لوگ اگر اکثریتی دھن ایک سرائکی صوبہ بن رہے تو میں کو بھی لگتا کہ نہیں بہرحال کہیں نہ ویک صاحب کو صوبہ لیول وہ صاحب کو گر گرنا چاہیے بعد جیسا نہ آپ رکھ کے صوبہ تبدیل کر گئے سارے سرائکی لوگوں کا جہاں سرائکی نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں سارے سرائکی وسیل کے لوگ ہیں انہوں کا کنسنسس ہونا ضروری ہے اور اللہ کرے کہ جی پارٹیاں بیٹھی تھیں مطلب پیپلز پارٹی بھی چاہیے کہ وہ بھی مسلم بھی نور بھی پچھلے دفعہ آکھا آ کے بھائی اسا دو صوبے بڑھا کے لے لیا تو حالانکہ پتہ نہیں انہاں دو صوبے والی گاہ نہیں کوئی اڑی کتنا چاہتے ہیں لیکن باہر آکھا تو ہے ہونا آکھا ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہتے ہیں جنوبی پنجاب کا صوبہ باہر وہ بڑھنا چاہیے اور ناقابل کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ باقی یہ گال غلط ہے کہ بھئی اگر سرائکی صوبہ بڑھنا ایسی تو اتنا
پیپلز پارٹی کی ذہنیت کا جڑا ووٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کو مل سی، مسلم لیگ نون کی ذہنیت کا جڑا ووٹ ہے مسلم لیگ نون کو مل رہے، پی ٹی آئی کا جڑا ووٹ ہے وہ پی ٹی آئی کو مل رہے. مہاراج سرائکی قوم یہ ضرور دیکھ سی آنے والے الیکشن جیسے بھی ہوتی ہے کہ بھائی کیا کیڑی جماعت سارا ملک سے سارا صوبہ بناؤ، اور سرائکی صوبہ عوام کی بھی ضرورت نہیں، خالی سرائکی خطے کی یہ ملک بھی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ہوں جی ساری ملک کی گڈی ہوگا ایک پہیا وہ بڑا ہے ترائے چھوٹے پہیے نال گرین دے بدن وڈے پہیے کی مرضی ہے، جی پہیے برابر تھی ویسے تو امید ہے کہ گڈی بھی سموت ٹور پوسی ساری ملک کی گڈی جیڑی اس ٹھیک کارپور صاحب فرمائے ترائے صوبے کٹھے تھی ون تو تاں پنجاب دے برابر انہوں کی نمائندگی تھی. یہ گالوں سرائکی صوبہ بڑھنا بہت ضروری ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ بھی ہے، ضرورت بھی ہے، اور ثقافت اور بولی کے حساب بھی جنہیں ذکر ہے کہ ملتان کدی بھی پنجاب کا حصہ نہیں لیا، علیحدہ رہ گئے اور سارے رسم و رواج ہیں وہ چلو پرانی ضرورت ساری ہر چیز کو مد نظر رکھے ہوئے صوبہ ضروری ہے، بھاوے جغرافیائی لحاظ نہ رکھو، بھاوے انتظامی لحاظ نہ رکھو، بھاوے ساری ضرورت کے لحاظ نہ رکھو، بھاوے سرائکی بولنے والی قوم سرائکی وسیعت کی جی منشا ہے ان کے مطابق رکھو. تو کہیں صورت بھی یہ کوئی نہیں آ سکتا کہ یہ صوبہ ضروری نہیں. اور جب تک سارے پاکستانی ہونے کا تعلق ہے تو میں اکثر آتا میں جتنے صوبے ہیں، پنجابی ہیں، بلوچی ہیں، سندھی ہیں، پختون ہیں، کہیں نہ کہیں حوالے نال انہوں نے سرحد پار کوئی گانڈا ہے پیا. وین اصل سرائکی ہیں جی پیور پاکستانی ایسا رکھنے کہیں پاسے گانڈا کوئی نہیں، اصل یہ سرائکی ہیں. یہ گالوں سارے تو زیادہ کیا محب وطن کون ہو سکتے سرائکی، یہ ایک مفروضہ ہے. میں سارے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا اور منتظمین کا خاص طور سے کہ انہیں مدعو کیتے ایک آخری شعر کہ گاہل ٹور پئیے کو بند کریں دیکھیں، گاہل ٹور پئیے کو بند کریں دیکھیں، یہ نہ سمجھیں میری منزل کو زمانے لگ سکے. بہت شکریہ سہی جی شاہ صاحب سہی مان شاہ صاحب کو سب بسم اللہ آدھے سہی تشریف کے ہیں. یہ تھوڑا جہاں میں ڈیزائن کے بارے دستے ہوں کہ اسائی سیمینار کا ڈیزائن یہ رکھا ہوئے کہ تھوڑا جہا اچھا یہ ہے صحیح کہ پروگرام کے ڈیزائن کے بارے میں دسنے ہوں تاکہ اپنا دوستیں کو کلیئرٹی ہوئے کہ وہ پروگرام کیویں چل رہے ہیں. اصل ڈیزائن یہ رکھا ہوئے کہ یہ پارلیمنٹرین دوستیں کو سب پہلے موقع دیتے تاکہ وہ ایشوز پہ اپنی رائے کا اظہار کر دیں. لیکن سارے بہت سارے مختلف دوست ہیں، احسن والا صاحب بیٹھے ہیں، نظیر نگاری صاحب بیٹھے ہیں، یہ بہت سارے دوست ہیں کہ اس میں اقبال شوقی صاحب بیٹھے ہیں جنہیں کے بول رہے ہیں پارلیمنٹرین سے بعد وہ احسن اور وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کرے سن. ڈیزائن جو ہے نا یہ دوست پارلیمنٹرین کی گفتگو کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ پروگرام ختم کیا ہوئی سی، بلا اصل تو آپ کو بھی موقع دے سو جہاں ٹائم بچی کہ تو صحیح جب کوئی دوست الاون چاہے وہ بھی اپنا اظہار کرے. صاحب ظاہر ہے کہ جمہور کا زمانہ ہے جتنا لوگ ہیں تو ہر کوئی ہے. اتنا میں ایک بات کہیے سرائکی صوبے کے عمل پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشنل سٹرگل بھی، کیونکہ کلچرل سٹرگل تو سرائکی کے حوالے نال بہت پرانی آنی پئی ہے. تا یوسف رضا گیلانی صاحب کا ذکر نہ کرنا بڑی زیادتی ہے اس سے. اسا بہت تھوڑا ہے اور اسا سمجھتے ہیں کہ یہ انہیں جنہاں وزیر اعظم ہیں تا انہیں ایکو کانسٹیٹیوشنل اور پارلیمنٹری ایشو بنانے دے وچ بہت بڑا رول ادا کیتے. اسا تے سمجھتے ہیں قربانی بھی کی. سو یہ گال اکنالجمنٹ بھی بہت ضروری ہے، انہیں کا ایک تاریخی رول ہے. جہاں تک ٹو تھرڈ میجارٹی کی گال ہے اور میں
بس یہ بات کر کے وہاں شاہ صاحب کو دعوت دیسا سے اگر فرت اللہ بابو صاحب آپ کے لیے تاہمیں بعد فرت اللہ بابو صاحب کو آپ سن دیکھو صحیح اصلا دعوے نہ لاتے ہیں مسلم لیگ نون نہ کرے بھی جبت نہ کرے سی اگر قومی اسمبلی کے وچ بل پیش کیتا ہوئے اور بھی مخالفت کرے ایک پیپلز پارٹی کو کوئی 2/3 میجارٹی کہنا ہے 2009 دے وچ اور 10 دے وچ جڑے انہوں نے قرارداد پاس کروایا پنجاب اسمبلی کرنے اور ایک 2/3 میجارٹی والی لیم ایکسکیوز ہے کیونکہ یہ سرائکی خطہ یہ سارا مسیب ایک 50 سیٹاں ہیں تھا اور اب بھی الیکٹورل پاور پالیٹکس کے حساب دے نال اگر ایسا دیکھوں تو سینٹرل پنجاب کی جو رزلٹ ہے وہ ہمیشہ ہی خاص حساب نہ لانا پائے سندھ کا ایک رزلٹ ہے وہ اپنا ایک خاص حساب نہ لانا پائے اسٹریٹجک ووٹ جو کو آدھے نا جن نال پورا تعین کیے کہ اگلی حکومت کون پہ اسٹریٹجک ووٹ از ہیلڈ بائی سرائکی مسیب سو کوئی بھی پارٹی ایسا نہیں سمجھے گے مسلم لیگ نون جو یہ نہیں مخالفت کرے سی یا انہیں ویسے 2/3 میجارٹی کی پارٹی کی ہونا ضروری ہے اور ویسے بھی 18ویں ترمیم پاس کی ہے کیا انہوں نے 2/3 میجارٹی ہے کہ پارٹی کو سو 2/3 میجارٹی والی گال کی بجائے ایسا سمجھنے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر پروسیس انیشیٹ کی کام ہونا چاہیے میں مار ارشاد سیال صاحب کو دعوت دیسا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں جی مار ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم فرت اللہ بابا صاحب نواب یوسف طاہر صاحب ڈاکٹر افضل احمد صاحب محترم حبیب اللہ شاکر صاحب معززین و حاضرین السلام علیکم سب تو پہلے میں اپنے میرا والا نوجوانوں کا تہ دل نال شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے سرائکی کاز سے بڑی اہم کانفرنس منعقد کی تھی اور دعا گو ہاں کہ جی میں آدم قطرے قطرے نال دریا بن جائے کہ اللہ تعالیٰ کوششوں کے کاشاں پورا دے سے اور سرائکی مسیب کے لوگوں کا مظلوم کے محروم لوگوں کا جو خواب ہے اللہ تعالیٰ سے بھی تکمیل ہو گئی سے میں اس فورم پہ ویسے پہلے کار کرنے پہ ہوں میں اپنی جماعت کی طرف ہوں پاکستان پیپلز پارٹی میرا خیال ہے کہ سارے کو پتا ہو سکے کہ سرائکی صوبے واسطے جتنی پیپلز پارٹی مخلص ہے اتنی ملک کی کوئی جماعت مخلص نہیں دی وجہ یہ ہے شاید ساری قیادت سرائکی ہے جو بھٹو صاحب دے جڑے آخری عدالتیں تھی الفاظ ہیں وہ بھی سرائکی جملہ تھے جو سرائکی شہر نال ہونا شہری نال اپنے دکھاں درداں کا اظہار کیتا سمجھاؤ دوستو گیلانی صاحب کو جیلی سزا ملی ہے شاید سرائکی صوبے دی آواز بلند کرن دی ملی ہوئے پنجاب کوئی شک نہیں سرائکی صوبے دی تحریک تا بڑے عرصے ہوئے لیکن جیری انجھے صحیح معنی جان پئی ہے وہ مختوم سید یوسف رضا گیلانی دے جلسے کرن نال بھرپور اعلان کرن نال اور پیپلز پارٹی دی بھرپور سپورٹ کرن نال ان تحریک جان پئی ہے اور انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کا ہر ورکر ہر کارکن اور لیڈر ان صوبے کی تحریک کو کامیاب کر رہے ہیں میرا دوستو تو پتہ ہے کہ موجودہ الیکشن گزرے کچھ دن پہلے
ایک منظم طریقے سرکی صوبہ مہار پارٹی بنائی گئی اگر انہوں کی عزت پوری نہیں تھی ول انہوں کو حکمران جماعت نظام کیا گیا وعدہ یہ کیا گیا کہ اصل 100 ڈے سرکی صوبہ میں دور چھوڑ دیں مہربانی کرو میرا وعدہ کیا وعدہ کرنا جن کے نام سے سرکی وسیع بچوں ووٹ گھتے ہوئے یا گرائے گا آج وعدہ پورا کرو سرکی وسیع کو ان کا حق دو اور حق بھی پورا منصوبہ دھوڑا نہ جتھا جتھا سرکی بولی دینی ہے وہ ڈیرا سمیل خان ہے وہ بکھر ہے پیشاب ہے وہ جنگ ہے وہ سرگودا ہے مکمل سرکی صوبہ ہوئے چین تو خود سرکی ہے نا وہ تو خود ایک سرکی صوبہ ہے تو میری یہ ریکویسٹ ہو سی میڈیا دے وساطت دینا اسا مظلوموں کی آواز بلند کرو ہمیشہ پیپلز پارٹی میڈیا کا ساتھ دیتے ہیں ہمیشہ غریب تے محروم طبقے میڈیا کا ساتھ دیتے ہیں اسا میڈیا کو یہ مدد مانگتے ہیں جو سادہ ہے کہ اسے قدرتی نعمتوں کا بھرا ہے اللہ کی رحمت ہے تمام فصلات اٹھائے ہوئے گنا سارے کل ہوئے کپاہ سارے کل ہوئے گندم سارے کل ہوئے باغات سارے کل ہوئے کھجور سارے کل ہوئے ہر چیز تمام دنیا نے نعمتہ سرکی خطے تھے لیکن سرکی خطے دے ذہین لوگ بھی سرکی خطے دیں دانشور بھی سرکی خطے دیں شعراء کرام بھی سرکی خطے دیں اور اللہ کے ولی کے صوفیاء کرام بھی سرکی خطے دیں خبر نہیں علاقے کو محروم بھی سارے مسائل اور سرے تک حل نہیں تھی سندے جے تک سرکی مسائل کو ان کا حق سرکی صوبہ نہ دیتا ہے میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہنا قیدین بھی بیٹھے اور میں دعا گو ہاں اپنے اس پروگرام دے میزبانہ دا اور بہت مشکور ہاں اللہ تعالیٰ تواڈی توفیقات اضافہ کرے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کو یقین دی لینا جو بھی تواڈی کرال ہو سی اشارہ تو سن کرا ہے دسائے نشان دے تو سن کرا ہے آواز کو حاضر اسی کے منہ ساتھ ہو سی میں تمام بھائیوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا خدا جی بہت شکریہ وہ چھوٹے ویلے ہوں آسے تے سنتے آسے کہ انڈیا دے وچ ایک پرابلم ہے وہ خالستان رکھا ہے اور دوسرے لفظ انڈیا دے وچ ایک پنجاب پرابلم ہے جڑا ہے اساں یہ بھول گئے ہیں کہ پاکستان دے اندر بھی ایک پنجاب پرابلم بڑھتا ہے عام طور پہ بات یہ ڈیورنٹ لائن ہے پٹھان کو بھی ونڈے ہوئے اردو بھی ونڈے ہوئے ہیں بلوچ ہیں کچھ اردو ہیں ایران ہیں کوئی پاکستان ہیں یہ ذکر بھی تھی نا کہ پنجاب بھی دو ٹوٹے انڈیا اگر خالستان پرابلم ہے تو پنجاب کے ڈویژن کی وجہ سے آخر میں یہ چاہنا کہ کل اتنا جڑے ویلے بڑے بڑے لیڈرز کے بارے الزامات لگتے پے ہیں کہ بھائی کوئی بزنس مین آ کے ملتے کوئی فلان کے ملتے کہیں نہ انویسٹمنٹ ان پنجاب کرے بارڈر کے پاسوں آخر میں یہ چاہنا کہ پاکستانی سٹیٹ دی بلڈنگ واسطے کل کو
وہ خالستان والا پرابلم تھی سکتے بارڈر دے ایڈو ٹورا میں یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا اور جنہیں اسٹیٹ بلڈنگ کرنی ہوگی ہے انہیں کو اگو سوچنا ہوگے یہ واسطے کہ پاکستان میں جڑا نیوکلیئر سے جڑا سب نے زیادہ محبت وطن دے جڑا نہ کہیں مان سکتے جڑا سب کے زیادہ پیس پولے سرائکی علاقہ سرائکی وسطے یہ کو اپنی شناخت دینا بہت ضروری ہے اور ورنہ یہ کہ ایسا یہ ریالٹی کھلے راسوں کہ بارڈرز جو ہیں یہ بھی ایک ریالٹی ہے. میں کہیں تاخیر ملتوں فرد اللہ بابو صاحب کو دعوت دیسا کہ وہ اپنی کام کریں اور خاص طور پہ کانسٹیٹیوشنل لے آؤٹ کیا ہے اور جیری آئینی ترمیمی بل پاس کیا ہے ان کا کیا سٹیٹس ہے وہ بھی اس کے 400 کے اوپر سے. استاد صاحب چیئرمین صاحب آپ کر تقریر کراؤ پہلے دوستوں نے تقریر کراؤ سارے حقیق اللہ شاکر صاحب آئے میں کو سب بسم اللہ آگے جو چھوٹے ہوئے منظر سے انہوں جمہوری جیدو جائب کا ملتان سنتے آسے تو دوسرا تشریف دینا اسی حبیب اللہ شاکر صاحب لیکن یہ ہے کہ جرا سارا ڈیزائن ہے نا وہ یہ ہے کہ بہت سارے پارلیمنٹیرین دوست ہیں نا کمٹمنٹ سے انہیں بڑے ہیں جی سے دوسرا تشریف دینا حبیب اللہ شاکر صاحب سارے واسطے کو بندہ نہ ہے جمہوری جیدو جائب کے حوالے کا ایک کو بندہ کنٹریبیوشن ہے جی تو یہ ڈیزائن میں انہیں ہے انہیں بعد میرے دوست باسن اور میں ویسن صحیح میں دعوت دے سارے دوستوں کو گزارش کرے سوں نواب یوسف ڈاکٹر بچارا سن حضرت صاحب ناوی سن مہار اشار صاحب ناوی سن مہربانی کرو انہیں بڑی پچھا نہیں باغا صاحب کی کار رہی ہو انہیں کوئی دسری انہیں بھی مرضی ہے اس کی اچھا یہ ہے کہ جب تسلسل چلتا ہے نا وہ ہے کہ ان کو مقابلوں فرات اللہ بابو صاحب کے اگر راہ بھی چرائے گی تو پارلیمنٹیرین والا سیشن کیونکہ بھی چرائے رہی تھی اور خاص طور پر ایسا شوقین ہے فرات اللہ بابو صاحب کے کیونکہ جی نفیسہ شاہ صاحبہ تشریف دینا نسائنے کو اس وقت بسم اللہ آگے ہیں فرات اللہ بابو صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم لیکن باور صاحب آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ موجود رہیں گے آپ صدارتی تقریر کرنے کے لیے آپ موجود رہیں گے ہماری آپ سے گزارش کے طور پر تقریر بات آخر میں ہونے کے بعد ہمیشہ غلط طریقے سے ملکی لیبل ہے تو اگر اجازت ہو تو میں ملٹی لیبل فیسلٹی کا استعمال کرتے ہوئے آپ سے بات کروں گا. اگرچہ میں اتحاد سرائکی صوبے کا مقدمہ کرنا ہے میں پہلے بھی لڑے ہوئے آج بھی لڑتا آئندہ بھی لڑتا میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی نہیں کر رہا میں سرائکی صوبے کی مقدمہ بڑی حالت ہوئے تو میں ملٹی لیبل فیسلٹی کا استعمال کر کے I want to place before you some facts اور پھر میں آپ کے سامنے ایک تجویز رکھنا چاہتا ہوں اور آپ اس تجویز پر غور کریں. اگر آپ سمجھتے ہو کہ وہ تجویز مناسب ہے تو آپ اس تجویز کو رد و بدل کے ساتھ ترمیم کے ساتھ یا اس کو اسی طرح ایکسپٹ کر کے آپ آج آواز اٹھاؤ. اس طرح کے سیمینار ہوتے رہیں گے. You must move forward beyond the seminar, beyond the discussion. اس لیے میں آپ کے سامنے کچھ تجاویز بھی رکھوں گا اور کچھ حقائق بھی رکھنا چاہتا ہوں. میں آپ کو مشتاق صاحب آپ کو اور آپ کی آرگنائزیشن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں
میں سامنے آڈینس میں دیکھ رہا ہوں بہت معتبر شخصیات تشریف فرما ہے ادر دین دا پوڈیم، اور کسی ایک کا نام لے کر دوسرے کا نام نہ لے کر زیادتی ہوگی، اس لیے میں کسی کا نام نہیں لے رہا، آپ سب کو میں ویلکم کر رہا ہوں۔ جو چند حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کتنا فاصلہ طے کر چکے ہو۔ Believe me, you have traversed a long distance. اور اگر آپ متحد رہے اور اسی طرح آپ آواز اٹھاتے رہے اور آپ ٹھوس تجاویز بھی دیتے رہے، اور یہ شور یو کہ منزل آپ کی دور نہیں ہوگی۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کمیشن کا چیئرمین رہا ہوں جو بنا تھا 2012 میں پنجاب میں، صوبے پنجاب میں جنوبی پنجاب کے صوبے بنانے کے لیے، سرائی کی صوبہ بنانے کے لیے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے، and I'll always treasure it as one of the most important treasures of my life that I happen to be the chairman of that parliament. دیکھیے آپ نے کتنا فاصلہ طے کیا ہے، آپ کو مایوس نہیں ہو۔ It will be wrong for you to be disappointed. اور ابھی جو مشتاق صاحب نے بات کی کہ آئین میں کیا ترمیم کی جائے، کیا کیا جائے، I want to caution you کہ آپ یونی فوکسڈ رہیں، اپنے صوبے کی اس وقت بات کریں۔ منزل دور نہیں ہے کیونکہ آپ بہت کچھ اچیو کر چکے ہو۔ دیکھیے یہ 9 مئی 2012 کی بات ہے، پنجاب اسمبلی میں 2 قراردادیں پاس ہو گئی، فوراً قومی اسمبلی کو بھیج دی گئی۔ اس سے پہلے 3 مئی کو جسٹ اے ویک بیفور قومی اسمبلی سے قرارداد پاس ہوئی تھی جنوبی پنجاب صوبے کے لیے۔ پھر اسی مہینے میں صدر پاکستان نے خط لکھا اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ آپ ایک کمیشن بناؤ، پارلیمانی کمیشن بناؤ اور اس بات کو آگے بڑھاؤ۔ اور انہوں نے خط لکھا تو آئین کے عین مطابق لکھا، آئین کے تقاضوں کے مطابق لکھا، اور اس کے بعد چیئرمین سینٹ نے نام دیے، قومی اسمبلی کے اسپیکر نے نام دیے، اور اسپیکر قومی اسمبلی نے نوٹیفائی کر دیا کمیشن، اور اس کمیشن کا پہلا اجلاس 8 اگست 2013 کو پہلے اجلاس میں چیئرمین کا انتخاب ہوا۔ اس وقت فرسٹ ٹائم کہ پارلیمانی کمیشن بنا، صوبہ پنجاب کی اسمبلی کی قرارداد، قومی اسمبلی کی قرارداد، صدر پاکستان کا آئین کے تحت خط، اسپیکر قومی اسمبلی کا کی کارروائی، چیئرمین سینٹ کی اس میں شراکت، اس کے بعد یہ پہلا اجلاس ہوا اس کمیشن کا۔ اور بعض لوگ اب بھی شاید یہ سوال کرتے ہیں، میں بڑے پلیٹ فارم پہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا یہ کمیشن مجاز تھا؟ یہ سوال بعض پر اٹھتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ کمیشن بنا تو سب سے پہلے اجلاس میں جن 3 باتوں کا تعین کیا گیا وہ یہ تھا کہ کیا اسپیکر صاحبہ کمیشن بنانے کی مجاز ہے، کیا یہ کمیشن لوگوں کو بلا سکتا ہے، اور یہ نہیں بلکہ یہ بھی کہ کیا آئین کے آرٹیکل 239(4) کے تحت نیا صوبہ بن بھی سکتا ہے یا نہیں، یہ سوال بھی اٹھایا گیا۔ میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، ان پر سے حاصل بحث ہوئی، لا منسٹری سے بات ہوئی، سب کو بلایا گیا۔ Eventually it was decided that yes, the speaker was competent, this parliamentary committee can call anybody, and آئین کا آرٹیکل 239(4) اس بات کا مجاز ہے، اجازت دیتا ہے۔ اگر آپ بعد میں سوالات کریں گے تو میں اس پر آپ کو روشنی ڈال دوں گا کہ کیوں یہ اس طرح سے۔ I can discuss this and I'll do with you endlessly. اس پر کافی بحث ہوئی تھی، اور اس کمیشن کو یہ اختیار دینے کے لیے کہ لوگوں کو بلائے،
स्पीकर कौमी असम्बली एक बाकायदा रूल्स का इस्तेमाल करते हुए कौमी असम्बली के कवायद व ज़वाबित की रूप से इस कमीशन को इख्तियार किया. So now this commission was armed, it was legally valid, it had the backing of the resolution of the Punjab Assembly, the backing of the President of Pakistan, the backing of the Qawmi Assembly. Now just imagine. اور پھر جب اس کمیشن نے کام شروع کیا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کتنا فاصلہ طے کر چکے ہیں. ڈائریکشن از کریکٹ، the destination may be a bit far, but you can bring it closer, provided emotionalism اور نعرہ بازی سے ہٹ کر آپ کنکریٹ سجیشنز اس طرح کے پلیٹ فارم پہ دیں. چنانچہ یہ کوئی یقین چکی بات نہیں تھی کہ کمیشن نے اپنے بند کمرے میں بیٹھ کر بات کی. کمیشن نے ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات میں اشتہارات دیے اور کہا کہ جو بھی آنا چاہے، بات کرنا چاہے، ہی از ویلکم. اور اس کمیشن کا مینڈیٹ یہ ہے، آ جاؤ جو بھی آنا چاہے. اگر نہ آ سکو تو خط لکھو، خط نہیں لکھنا چاہتے ای میل بھیجو، یہ ہمارا پتہ ہے، لیکن ضرور آؤ. اور دعوت عام دیا گیا کہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے جو پارلیمنٹیرین اس کمیشن کا ممبر نہیں ہے وہ جس وقت آنا چاہے، جب بات کرنا چاہے، فری ٹو کم. یہ بھی کہا گیا کہ جو کوئی اور پارلیمنٹیرین آنا چاہے وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن وہ کمیشن کو اپلائی کرے اور کہے کہ آنا چاہتا. ساؤتھ پنجاب والوں کو کہا گیا کہ جب بھی آنا چاہو آنا. دوسرے پارلیمنٹیرین سے کہا کہ یو آر ویلکم، لیکن لسٹ لمبی ہوگی تو آپ آ جاؤ. مشتاق صاحب، آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے پاس تقریباً 2500 کے قریب ڈاکومنٹس آئے، 2500 کے قریب، اور 1 درجن سے زائد لوگوں نے کہا، بڑے معتبر کہ ہم خود آنا چاہتے ہیں، آپ کو لکھ کے بھیجنے کو دیا جائے. وہ خود تشریف ہے، 15 تھے یا 18 تھے. ساؤتھ پنجاب سے تعلق رکھنے والے پارلیمنٹیرین تشریف ہے، اور یہ ساری باتیں ریکارڈ ہوئی ہیں. دے آر پارٹ آف آور ریکن ریکارڈ. جب بھی آپ تاریخ لکھو اپنے اس مقدمے کی، اس وربیٹم کو ضرور دیکھو تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ جن لوگوں نے مخالفت کی تھی ان کے دلائل کیا تھے، اور جو لوگ اس کے حق میں تھے ان کے دلائل کیا تھے. This is now part of a historical record. Therefore, keep your eyes focused on that. جب یہ سارا مواد آ گیا ہمارے پاس تو حقیقت یہ ہے مشتاق صاحب کہ مجھے خود بھی پتہ نہیں تھا کہ پنجاب کے جنوبی اضلاع کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. آپ نے تو بات کی کہ یہ سینٹرل ہے، یہ اسٹریٹجک ہے، صوفیاء کرام کی زمین ہے، شعراء بھی ہیں، ادباء بھی ہیں. شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہم بہت کچھ پروڈیوس کرتے ہیں. آپ نے بھی کہا کہ ہم بھی پروڈیوس ویٹ، کاٹن. لیکن ہم نے جو دیکھا تو حقیقت یہ ہے، جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں مقدمہ لڑنے آیا ہوں ریگارڈلس آف the TPP, because I am convinced. یہ 2012 کی بات ہے، اب تو 6 سال مزید گزر گئے. ہم نے دیکھا کہ صرف 3 ڈویژن جو پنجاب کے تھے، ملتان، بہاولپور اور ایچی خان جو ساؤتھ پنجاب کے تھے، ان 3 ڈویژنز میں صرف کاٹن کی پیداوار پنجاب کے کل پیداوار کی 84% تھی. And remember, Punjab produces 70% of cotton of the whole of Pakistan. اس لیے یہ 3 جو ڈویژنز ہیں they produce cotton about 60% of Pakistan. یہ ہم کو پتہ نہیں تھا. یہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہم نے سرکار کی کتابوں سے لیا، ہم نے ریسرچرز ہائر کیے اور وہ سارا ریکارڈ موجود ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ویٹ پروڈکشن جو اس کی ہے پنجاب کے میں 41%، پنجاب، اور پنجاب ہی سب سے بڑا ویٹ پروڈیوسنگ پروونس ہے. 41% پنجاب کا ویٹ یہ پروڈیوس کرتا ہے.
پنجاب میں جو چینی پیدا ہوتی ہے اس کا 36% ساؤتھ پنجاب کے صرف ان 3 ڈویژنس میں پروڈیوس ہوتی ہے. 85% of the cotton ginning factories, 40% of the flour mills, 30% of the sugar mills, 25% of the fertilizers in Punjab, they are increased. یہ میرے لیے خود چشم کشا بات تھی. ہم پہلے سنتے تھے لیکن یہ فیکٹس ہمارے پاس نہیں تھے. پھر ہم نے کہا اچھا بھائی یہ تو ہوتا ہے ہسٹوریکلی، لیکن یہ بتاؤ کہ ان کی محرومیاں کیا ہے. What are the definitions? تو ہم نے اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سب سے ہم نے ڈیٹا منگوایا اور یہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے. اور ہم نے دیکھا کہ فیڈرل بیوروکریسی وہ کریٹیکل ایلیمنٹ ہے کہ جس میں اگر عدم توازن ہو جائے تو اس علاقے کی معاشی سیاسی صورتحال بدل جاتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ فیڈرل بیوروکریسی بڑی پاورفل ہے، ڈیولپمنٹ سارا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. پنجاب کا جو شیئر ہے فیڈرل بیوروکریسی میں تقریباً 50% ہوتا ہے آبادی کے لحاظ سے. اور اس تناسب سے ان 3 ڈویژنس کا حصہ پنجاب کے حصے کی 30% ہونا چاہیے تھا. 30% of Punjab bureaucracy should have been from these 3 divisions. اور جب ہم نے کیلکولیٹ کیا، ورک آؤٹ کیا، تو پتہ لگا کہ it was only 11%. It was only 11%. اور یہ 11% تھا. اور جب ہم نے مزید تھوڑی تحقیق کی کہ گوجرانوالہ، لاہور اور راولپنڈی یہ 3 ڈویژنس اور ساؤتھ پنجاب کے وہ 3 ڈویژن، تو یہ تو فیڈرل بیوروکریسی میں ڈسپیکٹ. تو یاد رکھیں یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ گریڈ 22 کا افسر کتنے ہو گئے. ایک گریڈ 22 کا آفیسر یا 21 کا آفیسر can upset the entire socio-economic equilibrium of the region because he is the decision maker. تو decision making کا اختیار سارا سینٹرل پنجاب میں تھا، ساؤتھ پنجاب جو تھا وہ محروم. اور ایک اور بات جو سامنے آئی اور بڑی خوفناک تھی وہ یہ تھا کہ آئین کا آرٹیکل 27 کہتا ہے کہ صوبوں کی نمائندگی ہے بیوروکریسی میں، اور زونل فارمولا ہے کہ ہر صوبے میں کچھ علاقے پسماندہ ہیں، اس زون کو بھی ترجیح دی جائے گی. پنجاب میں 2 زون ہیں، سینٹرل اینڈ صدر. اور یہ آئین کے آرٹیکل 27 کا تقاضا تھا کہ ان کو آبادی کے مطابق صدر زون کو ملے گا. آپ کو حیرت ہوگی کہ ارلی 90s میں کوئی شخص سپریم کورٹ گیا اور اس نے کہا کہ یہ آرٹیکل 227 جو ہے آرٹیکل 27 یہ تو 20 سال کے لیے تھا اور یہ تو 1993 میں ختم ہو گیا ہے. تو اب تو زونل فارمولا نہیں چلے گا پنجاب کے، ساؤتھ پنجاب کو ہم اس طرح سے دیکھیں. سپریم کورٹ نے کہا کہ ہاں تمہاری بات درست ہے اور زونل فارمولا ختم ہو گیا ہے. And that was a serious blow to South Punjab. کہ وہ تو آئین کے اندر تھوڑی بہت گنجائش تھی جس کے باوجود ان کے حق کو محروم رکھا گیا تھا ان کو، وہ گنجائش بھی آئین کی ختم ہو گئی. لیکن آپ دیکھیں وہاں اور بڑی زیادتی کیا ہوئی، وہاں یہ زیادتی ہوئی کہ آئین کلاس تو ختم ہو گیا لیکن نے کہا کہ ٹھیک ہے آئین میں نہیں ہے، میں اپنا قانون بناتا ہوں اور اپنے زونس کو اسی طرح پھوٹا دوں گا. اور خیبر پختونخوا میں 5 زون. سندھ نے کہا آئین ختم ہو گیا آئین کا اعتراض، لیکن میں اپنے صوبے میں وہی کوٹا رکھوں گا رورل ڈیولپمنٹ کا اور میں اس کے لیے قانون سازی کروں گا. ایون اف دیر از نو پروویژن ان دی کانسٹیٹیوشن. بلوچستان نے کہا میں بھی کروں گا. پنجاب نے نہیں کیا، پنجاب نے نہیں کیا زونل فارمولے کو. آئین کے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ختم ہو گیا ہے. پنجاب نے کہا جی ہم تو سپریم کورٹ کی بات مانتے ہیں، انہوں نے ختم کر دی، ہم کیا کریں. They didn't do any legislation. اور پھر جب 1997 میں ہم نے آئینی ترمیم بل پاس کرایا کہ اس کو ریوائز کرو
اور یہ ریوائو ہو گیا 40 سال تک، 20 سال کی بجائے 2013 تک ریوائو ہوا. اس کے باوجود بھی پنجاب نے زونل فارمولا ریوائو نہیں کیا. Imagine the injustice, the gravity and the depth of injustice to the people of South Punjab. یا آپ کے بیوروکریسی نے کیسے آپ کو محروم رکھا ہے. اسی طرح میں زیادہ تفصیل نہیں کرتا لیکن ٹائم تھوڑا ہوگا، آپ سوالات بھی کریں گے. اسی طرح فنڈس کی ایلوکیشن کی PSDP میں پنجاب کی DP نے ساری باتیں اپنی جگہ پر آج ڈسکس کی. پھر ہم نے کہا کہ یہ دیکھیں کہ یہ تنزل کب شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو جب سے PMLN کی گورنمنٹ آئی ہے تو یہ ہو رہا ہے. ہم نے کہا دیکھیں ہم سیاسی بات نہیں کریں گے. لیٹ اس گو بائی دی فیکٹس ریگارڈلیس آف کس کی حکومت تھی. چنانچہ ہم نے 1947 سے لے کر 2012 تک کا ڈیٹا منگوایا کہ ذرا دیکھ لیں کس تاریخ سے یہ تنزل اور یہ زوال ساؤتھ پنجاب کا شروع ہوا اور یہ کتنا اسٹیپ جا رہا ہے. ہم نے ایک گراف بنایا اور وہ گراف یہ ہے کہ آپ جب جو لوگ آپ سائنس اور میتھمیٹکس سے واقف ہیں وہ یہ ہے کہ ایک خاص اسٹیج پر ساؤتھ پنجاب کی ایک پوزیشن ہے اور پھر وہ نیچے آتا ہے اور پھر ایک ساتھ آتا ہے کہ یکدم اسٹیپ چلا جاتا ہے. اور وہ سال جس سے یہ یکدم اسٹیپ ہو جاتا ہے وہ سال 1970 کا ہے. From 1970 onward, the downslide of South Punjab is at a very high speed. چنانچہ جب ہم نے ڈیٹا منگوایا تو اس میں یہ پتہ لگا کہ 1970 سے پہلے ملتان ڈیولپمنٹ انڈیکس جو اس کا تھا پنجاب میں سیریل نمبر 4 پہ تھا. لاہور سے 4 نمبر پہ ملتان رحیم خان 6 نمبر پہ تھا. یہ 1970 کی بات ہے. 2011 میں دیکھا تو ملتان 4 نمبر پوزیشن سے گر کر 13 نمبر پوزیشن پہ گیا. رحیم خان 6 نمبر پوزیشن سے گر کے 16 نمبر پہ گیا. اور ہم نے یہ اسٹڈی کرنے کے لیے سوشالوجسٹ کو بلایا نا پولیٹیکل. Therefore, please don't misunderstand my words that I am accusing the PMLN or any other party. No, not at all. This is a sociological phenomenon. ہم نے سوشالوجسٹ کو بلایا کہ پلیز ہیلپ اس. یہ کیسے ہوا ہے؟ What are the factors? تو آپ ضرور وہ ریکارڈ اٹھا کے لیں. یہ آپ کا تاریخ کا ریکارڈ کا حصہ ہے اور جب آپ کو پتہ لگ جائے گا تو آپ کا عزم اور آپ کا حوصلہ مزید بڑھے گا. Because then you will be standing on sure foundations, on concrete foundations, and not on sandy foundations. تو پہلے آپ concrete foundations کے اوپر کھڑے رہو. یہ آپ کا حق ہے. تو سوشالسٹ نے ہماری مدد دی اور ہم نے دیکھا کہ جب بھی ہمیں یقین ہو گیا کہ ہاں آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں. اسمبلی نے بھی کہا ہے, صدر پاکستان نے سب نے کہا, اس کو ہم نے کہا اور ناؤ وی شوڈ گو اینڈ پروپوز. تو پہلا سوال یہ تھا کہ ڈیمارکیشن کیا ہوگی, ساؤتھ پنجاب کون سا علاقہ ہوگا. تو مختلف ماڈلز آئے. پہلا ماڈل یہ تھا کہ یہ جو 3 ڈویژن پر میں نے نام دیا ملتان DG خان کہ یہ صرف 3 ڈویژن ہوں. ایک اور تجویز آئی کہ صرف بہاولپور ہو بیکاز ایک اسمبلی کا ریزولوشن بہاولپور کے بارے میں تھا. اور تیسرا ماڈل یہ تھا کہ یہ 3 ڈویژن بھی ہوں اور بکھر اور میاں والی بھی اس میں شامل. یہ These were the 3 models that came. اس پر بڑی بحث ہوئی. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ why ہم نے ایک پرٹیکولر ماڈل اڈاپٹ کیا, اس پر میں آپ سے بات کروں گا. ہم نے جو ماڈل اڈاپٹ کیا اس کمیشن نے یونینیمسلی, وہ یہ ماڈل تھا کہ یہ جو 3 ڈویژن ہیں پلس بکر اینڈ میاں والی, اور ہم نے اور اس میں ہم نے باقاعدہ فیکٹس اینڈ فگرز دیے. اب یہ جو بات آتی ہے بہاولپور, اور یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا کیونکہ ایک ریزولوشن تھا بہاولپور کا
اور حقیقت یہ ہے کہ جو بھی صاحبان تشریف لائے تھے خواتین وغیرہ بڑے نالجبل تھے. تو ہمارے سامنے یہ بات تو تھی کیونکہ ہمارا مینڈیٹ یہ تھا پروونسز ان ساؤتھ پنجاب, 1 یا 2 پروونسز ساؤتھ پنجاب میں ہے. تو باولپور کی بات آ گئی اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ محمد علی درانی صاحب جو تھے بڑے ہی اس میں ایکٹیو تھے. ہم نے جب ان سب کی باتیں سنی تو ہم نے یہ کہا ان سے صرف ایک سوال ہم نے کیا. وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ باولپور صوبہ تھا. ہم نے کہا جی آپ ہم کو وہ نوٹیفیکیشن دے دیں کافی جس کے تحت کسی زمانے میں باولپور صوبہ. انہوں نے کہا جی میں آپ کو یہ 2-3 دن مجھے دیتے ہیں. ہم یارڈ ڈویژن گئے, ہم صوبائی اسمبلیوں میں گئے, ہم قومی اسمبلی گئے, ہم نے کیبنٹ ڈویژن میں کہ ہمیں اس نوٹیفیکیشن کی کاپی مل جائے جس کے تحت باولپور کسی زمانے میں صوبہ رہا. Believe me, ladies and gentlemen, till this day we have not been able to lay our hand on a single document which would say that Bahawalpur at one point of time was a province. All that Bahawalpur was, it was a princely state. اور محمد علی درانی صاحب انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ کہوں گا کہ نہ تو جس طرح انہوں نے وعدہ کیا تھا نوٹیفیکیشن کی کاپی لانے کا, نہ وہ نوٹیفیکیشن کی کاپی لائے, نہ انہوں نے ہم کو کال بیک کر کے یہ کہا کہ آئی ایم سوری مجھے یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کیا راستہ تھا؟ On what basis will we proceed to make a province in Bahawalpur? You tell me. There was no basis. اس لیے کہ اگر یہ کمیشن اس پر کیا تھا کہ ٹھیک ہے بہاولپور کو بڑا وہ پرنسلی اسٹیٹ, تو پھر ہمارے پاس سوال تھا کہ ایسا کہ خیرپور کا کیا کریں, سوات کا کیا کریں, وہ بھی تو پرنسلی اسٹیٹس ہیں, وہ تو ہمارے مینڈیٹ میں نہیں ہے, وہ تو ہم نہیں کر سکتے, تو ہم نے تو مینڈیٹ میں بھی رہنا تھا. So eventually it was decided only one province. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے اس میں یہ ضرور کہا کہ بہاولپور کی اسپیشل ریکوائرمنٹس کو بھی اس نئے صوبے میں مد نظر رکھا. سو دس از واٹ وی ڈیڈ. اور پھر سوال یہ تھا کہ اب جب تقسیم ہوگی تو کیسے ہوگی, اس کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جو تمام آئینی ادارے ہیں, کونسل آف کامن, نیشنل فائنانس کمیشن, نیشنل اکنامک کونسل اور واٹر ریکارڈ, یہ سب کے اوپر یہ سب کو پابند بنایا جائے گا. ان کے تحت وسائل کی اور ریسورسز کی تقسیم, یہ بھی فیصلہ ہوا. اور یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اب اگر صوبہ بننا ہے تو کون کون سے آرٹیکلس میں ترمیم ہوگی. ظاہر ہے کہ آرٹیکل 1 میں ترمیم ہوگی کہ صوبوں کے نام آئیں گے تو وہاں ترمیم ہوگی. ظاہر ہے قومی اسمبلی کی نشستوں میں ترمیم ہوگی, سینٹ کی ہوگی وغیرہ. تو تمام آرٹیکلس کا جائزہ لیا گیا اور ان تمام آرٹیکلز میں کیا ترمیم ہونی چاہیے تھی وہ بھی بنا دی کسی کمیشن. اور دیر ور 1 2 3 4 5 6 9 10 آرٹیکلز میں آئی تھے جس میں ترمیم ہونی تھی. اس کمیشن نے وہ ترمیم کی ڈرافٹ کر دی. اس کمیشن کا مینڈیٹ یہ نہیں تھا کہ وہ یہ ترمیم پاس کرے. کمیشن کا مینڈیٹ یہ تھا کہ یہ ہماری ریکمنڈیشن ہے, پارلیمان اسے پاس کرے. یہ سینٹ میں گیا, سینٹ نے ان ترامیم کو 2/3 اکثریت سے پاس کیا. So the distance you have traversed is large. آپ اس بل کو پاس کر چکے. سینٹ سے یہ پاس ہو گیا مگر قومی اسمبلی سے پاس نہیں ہوا. اس پر پھر آپ سے بات کروں گا کون کون سی مشکلات سامنے آ گئی. اب جو ہے میں مشتاق صاحب آپ کی خدمت میں تجاویز رکھنا چاہتا ہوں کہ اس پر آپ غور کریں. اگر تو آپ نے اتنا فاصلہ طے کیا ہے اور میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا, آپ نے کہا تھا کہ آئین کا جو آرٹیکل 244 ہے جس کے تحت 2/3 ہے اس پر غور ہونا چاہیے. بلا شبہ اس پر غور ہونا چاہیے, بلا شبہ اس کو آپ ریوائز کریں. اور اس پر میں بات کر لوں گا کہ یہ آئین میں 244 کیسے آیا. 1973 کے آئین میں کیا تھا, ضیاء الحق نے اس میں کیا ترمیم کی. 1973 کے آئین سے پہلے کیا تھا,
73 میں کیا تھا, ضیاء الحق نے کیا تحریک کی, اس پر بات ہو سکتی ہے. And you are right. Perhaps the present scheme of the constitutional amendment of the provinces needs a renewal. But for God's sake, I would advise you, don't dilute your concentration and don't lose what you have achieved by diversifying into the constitutional amendment at this point of time. This point of time پہ آپ اسی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر آگے بڑھو اور آپ یقیناً کامیاب ہوں گے. آپ دیکھیے حکومت پی ٹی آئی کی ہے, آپ نے خود کہا کہ 50 سرائیکی وسیع کی سیٹوں میں سے 35 ان کو آپ نے دی ہیں, پیپلز پارٹی کو آپ نے نہیں دی. پیپلز پارٹی ویسی آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہے. PML also was part of that resolution جو پنجاب سے پاس ہوا ہے. پی 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 نے تو آئین ترمیم بل بھی اپنی ایفرٹ سے پاس کرا دیا ہے. محترم عمران خان صاحب کا تو پہلے 100 دن کا ایجنڈا ہے یہ, اور آپ اتنا فاصلہ طے کر چکے ہو, تو آپ تو محترم عمران خان صاحب کو اس کے ورڈ سے پکڑے سکتے. Why do you allow the government now to deflect the issue? So for God's sake, I would urge you, don't let anybody deflect the issue. آپ کے پاس تمام اس وقت سیاسی جماعتوں کی ہم آہنگی ہے, پشت پناہی ہے. آپ کے پاس پنجاب اسمبلی کی ریزولوشن سے متعلق آپ کی کمٹمنٹ ہے, اور آپ کو کیا چاہیے؟ آل دیٹ یو ہیو ٹو ڈو از آپ یہ کہیں کہ جی آپ اس بل کو لے آؤ. اب یہاں پہ جو مشکل پیش آتی ہے وہ مشکل کا میں آپ کو اس طریقے پر بنا دوں گا. اس کا سب مشکل یہ پیش آئے گی